فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ، جب آپ سجدہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھتے غیر مفترشن، وہ اپنی کوہنیوں کو زمین پر نہ بچھاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہاتھ رکھے نا سجدے میں، اب ہم سجدے میں اگر یہ کر لیں گے، اب یہ ہے کوہنیوں کو بچھانا، کوہنی لگ گئی نا میری زمین پر، اس طرح سجدے کی حالت میں رکھنا منع ہے، بلکہ اسے ایک حدیث میں کہا گیا افتراش الکلب، یہ کتے کا بیٹھنا ہے۔ کتا جو ہے وہ اپنے گھٹنوں تک زمین پہ لگاتا ہے، یہ نہ ہو، بلکہ ولا غیر مفترشن ولا قابضہما، اور نہ ہی وہ آپ نے اپنی بغلوں کے ساتھ لگائے ہوئے تھے، یعنی پورے ہاتھ کوہنی تک زمین پر رکھے اور پھر کوہنیوں کو بغلوں میں پھنسا دیا۔ ایسے نمازی کبھی کبھی نظر آتے ہیں، بس ایسے گئے اسی طرح پھنسے پھنسائے اٹھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں کام نہیں کیے، بلکہ ہاتھ رکھے زمین سے وہ اٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں پھنسا کے نہیں رکھے بلکہ پہلوؤں سے ہٹے ہوئے ہیں، زمین سے اٹھے ہوئے پہلوؤں سے ہٹے ہوئے، یہ پہلو ہے نا ساتھ، اس سے ہٹے ہوئے باہر کی طرف تھوڑے سے، اور یہ بچھے ہوئے نہیں بلکہ زمین سے اٹھے ہوئے۔ اب پہلوؤں سے ہٹانے کی بھی ایک کیفیت ہے، اب یہ نہیں کہ آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے تھوڑے زیادہ کر لیے چلے گا، اتنا زیادہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل مبارک کی سفیدی نظر آ جاتی، پیچھے والے کو بغل کی سفیدی نظر آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ بازو ہٹے ہوئے ہوتے تھے۔ اب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ یہ کر لیں، اور اگر آپ کے ساتھ دوسرے لوگ جماعت میں کھڑے ہیں، اچھی صف بندی صحیح کی ہوئی ہے، اس وقت آپ کو جتنا چانس ملے اتنا کریں۔ اب یہ نہیں کہ آپ زور لگا کے ساتھ والے کی بغل میں اپنی کوہنی ٹھونس رہے ہیں، نہیں، جتنا چانس بنتا ہے اتنا اپنے ہاتھوں کو باہر کی طرف کھولیں، کیونکہ اس نے بھی تھوڑے سے کھولنے ہیں، آپ بھی کھول لیں، مل کے نماز اچھے طریقے سے ادا کر لیں۔ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کو زمین پر بچھاتے نہیں تھے، اور نہ ہی ان کو کوہنیوں میں اپنے پہلوؤں میں دبا کے رکھتے۔